نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے۔ انسان کا ہر عضو، ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے کے بائیں جانب گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کی اصلاح اور فساد کے ساتھ پورے جسم کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، سنو انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ انسان کی اصلاح اور فساد دل کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی بندے کی فضیلت اور برتری کا دار و مدار مال پیسے پہ نہیں ہے، حسب نسب ذات برادری پہ نہیں ہے، رنگ رنگت شکل و صورت پہ نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار اسی دل پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، کون گورا ہے کون کالا ہے، الا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو، کون مالدار ہے کون غریب ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اور دل کی وجہ سے بندوں کے بارے میں فیصلے اترتے ہیں۔ حسب نسب کے اعتبار سے
قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، معاشرتی اعتبار سے قریش کے سرداروں میں سے اعلیٰ سردار کی حیثیت رکھنے والا، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا خوبصورت کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، اس لیے تو اس کو ابو لہب کہتے تھے، لیکن دل بگڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اگر دل بنا ہوا ہے تو حسب نسب کے اعتبار سے حبشی غلام، رنگ کالا، شکل انوکھی، مال پیسہ اس کے پاس کیا ہوتا وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، اس کی ذات کا بھی کوئی اور مالک تھا، لیکن دل بنا ہوا تھا، زمین پہ چلا کرتے تھے، اللہ کے ہاں عرش پہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیا کرتی تھی۔ اللہ نے مقام دیا تھا دل کی وجہ سے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن یہ صاف ستھرا سنورا ہوا دل نجات کا باعث بنے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، نہ اولاد نفع دے سکے گی، ہاں جو بندہ اللہ کے پاس صاف ستھرا سنورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نفع دے سکے گا۔ صاف ستھرا دل نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اعضاء عطا فرمائے ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ امانت ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری اپنی آنکھ ہے، میں اس کو اپنے اختیار سے ضائع کرتا ہوں، شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ آنکھ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ جو تو کہتا ہے کہ میری اپنی جان، یہ اپنی جان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی امانت کو ضائع کرے۔ تو یہ اعضاء امانت ہے، اور امانت کا دستور یہ ہے کہ جیسے دی جاتی ہے اسی طرح واپس لی جاتی ہے۔ میں کسی کو رومال دیتا ہوں کہ یہ اپنے پاس رکھ لے، میں وضو کر کے آتا ہوں پھر آپ سے لے لوں گا، اور میں جب واپس آیا تو اس اللہ کے بندے نے ممبر اور یہ دروازے اور کھڑکیاں اس رومال سے صاف کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، تو ہر بندہ کہے گا تو نے زیادتی کی ہے۔ امانت امانت ہوتی ہے، جیسی دی ہے ویسے واپس کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں تغیر تبدل کر لے، اس کو بگاڑ دے، تو اس کو امانت میں خیانت کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو دل ہوتا ہے یہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بچے کے دل میں حسد نہیں ہوتا، کینہ بھی نہیں ہوتا، بغض بھی نہیں ہوتا، تکبر بھی نہیں ہوتا، غیر اللہ کی محبت بھی نہیں ہوتی، طمع اور لالچ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام تر علائشیں اور گندگیاں، ان سے یہ دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی طرح صاف ستھرا دل اللہ کے سامنے پیش کر دے تو ہم کہیں گے واقعی اس نے امانت داری کا حق ادا کیا، اور یہی صاف ستھرا دل اس بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جیسے ہم نے اپنے دلوں کو گند خانہ بنایا ہوا ہے، یہ دل نہ اللہ کو چاہیے اور نہ ہی یہ دل ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تکبر اسی دل میں، حسد
اسی دل میں، کینہ اسی دل میں، بغض اسی دل میں، دنیا کی گندی محبتیں اسی دل میں، یہ دل اللہ کو نہیں چاہیے۔ قیامت کے دن صاف ستھرا سونرا ہوا دل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو بنانے سنوارنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ ظاہر کو، کپڑے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ آدھی انسانیت تو صرف کپڑا بنانے میں اور کپڑے کو آگے پہنچانے میں اور بیچنے میں، پھر سلائی کرنے میں، پھر کڑھائی کرنے میں، اور پھر استری کرنے میں، اور دھوبی اور یہ اسی میں لگی ہوئی۔ نت نئے فیشن، نت نئے ڈیزائن اور نئی نئی ترتیبات، پاگل ہو رہے ہیں لوگ۔ خواتین بیچاریوں کا تو حال بہت برا ہے، نماز میں ہوتی ہے تو سوٹ کا سوچتی ہے، وہ حرم شریف جاتی ہے وہاں بھی یہی کام ہوتا ہے۔ کپڑا ظاہر کو سنوارنا ہے، کھانا ظاہر کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمیں کن کاموں میں الجھا دیا ان لوگوں نے۔ ہمارے جسم کا سب سے کمزور جز جو ہے نا وہ بال ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس کو تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، بال بہت کم قیمت ہے، لیکن انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے بالوں کی خدمت میں مصروف ہے کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے ماہرین، تجربے کر رہے ہیں اور کیا کچھ ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ شیمپو ہے، یہ لوشن ہے، اور یہ دوائیاں ہیں، اور یہ رنگ روغن ہے۔ بالوں کو سجانے کے لیے لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ چہرے کو لوگوں کی نگاہوں میں دیدہ زیب بنانے کے لیے کیا کچھ لوگ اپنے اوپر ملتے رہتے ہیں۔ اب تو مردوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، خواتین تو کرتی تھی۔ اور وہ دل جو تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اس دل کی طرف ہم التفات نہیں کرتے کہ یہ دل کتنا گندا ہو چکا ہے۔ صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اوپر سے لے کے نیچے تک کئی مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جوتوں تک دیکھ لیتے ہیں کہ جوتے صحیح چمک رہے ہیں نہیں چمک رہے۔ کاش کہ ہم ایک مرتبہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لیتے کہ وہاں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ دل میں بہت گند بھرا ہوا ہے۔ حالت ہماری یہ ہے، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا یہ گلیوں میں محلے میں کئی مرتبہ لڑائی ہو جاتی ہے اسی بات پر کہ تم نے ہمارے دیوار کے ساتھ کوڑا کیوں پھینکا، ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ کوڑا کیوں پھینکا۔ گلی میں پھینکا ہے، گھر کے دروازے کے اندر نہیں پھینکا، لیکن ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ بھی کوڑا کوئی پھینکتا ہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ گھر کے اندر کی صفائی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خواتین بلا ناغہ فرش کی دھلائی کرتی ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ دروازوں کی صفائی، تو پنکھوں کی صفائی، تو 2 مہینے بعد پردوں کی دھلائی، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو دل کو گندا کیا ہوا ہے، ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں کرتے کہ یہ دل بھی کوئی صفائی ستھرائی کا محتاج ہے۔ ہمیں چاہیے
جہاں اپنے ظاہر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے دلوں کو بھی سنواریں، دلوں کی میل کو چھیل کو اتاریں، دلوں کے زنگ کو دھوئیں، دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل کریں۔ دل کی ضرورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں نہانے کے لیے تشریف لے گئے، کپڑے سادہ پہنے ہوئے تھے، حمام والے نے پہچانا نہیں کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ حمام والے نے ایک ایسے غسل خانے میں بھیجا جہاں پانی کا معقول انتظام نہیں تھا، صفائی ستھرائی بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حمام والے کی نیت کو سمجھ گئے کہ اس نے میرے ظاہری صورت کو دیکھا تو اس لیے یہ سلوک کرتا ہے میرے ساتھ۔ باہر آئے، نہائے نہیں، باہر غلام بیٹا انتظار کر رہا تھا، تو اپنے غلام کو فرمایا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ غلام نے کہا کہ میرے پاس 100 درہم ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے حمام والے کو دے دو۔ اس وقت نہانے کے لیے 1 درہم کافی ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 درہم دلوائے کہ دے دو اس کو، اور پھر فرمایا کہ میں نے تیرے حمام میں نہانا بھی نہیں ہے۔ حمام والا حیران تھا کہ میرا تو خیال تھا کہ اس کے پاس 1 درہم نہیں ہوگا، یہ 100 درہم دلوا رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے نہانا بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے، باہر راستے پہ کھڑے ہوئے، اور راستے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے 2 شعر پڑھے، یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا علی ثیاب لو یباع جمیعها لکان بفلس والفلس منها اکثر۔ میرے جسم پہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے بیچ دیے جائیں یہ ایک پیسے کے برابر ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ پیسہ بھی قیمت میں زیادہ ہو جائے، لیکن وہ حمام والے ان پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھ، ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے۔ اگر تو پوری روئی زمین کی خاک چھانتا پھیرے گا، تجھے ایسی جان کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ اندر کا اعتبار ہوتا ہے، ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ قدر و قیمت اندر کی حساب سے لگتی ہے، ظاہر کی حساب سے قیمت نہیں لگتی ہے۔ من کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ فوری طور پہ اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کا انتخاب کریں اور وہاں سے چیک اپ کروائیں۔ لیبارٹری کون سی؟ یہ لوکل والی نہیں، یہ والی نہیں، وہ فلاں لیبارٹری بڑی اچھی، اس لیبارٹری۔ ڈاکٹر کو تاکید سے کہتے ہیں کہ اچھی دوائی لکھیں، معیاری دوائی لکھیں، لوکل دوائیاں نہ لکھیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دوائیاں۔ جی ہاں، کیونکہ جسم قیمتی ہے، جان قیمتی ہے۔ اگر یہ جسم قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہمارا دل ہے۔ جسم بیمار ہو تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ دل بیمار نہیں ہوتا۔ یہ تکبر دل کی بیماری نہیں ہے، یہ حسد دل کی بیماری نہیں ہے۔ یہ جسم بیمار ہو جائے بندہ قبر میں پہنچ جائے گا بس، لیکن دل بیمار ہو تو بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، جو اس سے بڑا نقصان ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تو اس بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ دل کیسے سنورتے ہیں؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زمین پہ سورج کا پانی اور بارش کا پانی برسے، اور اس کثرت سے پانی برسے کہ بارش کا پانی نجاست کو بہا کے لے جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر سورج کی شعاعیں پڑیں، اور اس شدت کی شعاعیں پڑیں کہ سورج کی شعاعیں نجاست کو جلا کے ختم کر دیں، زمین پاک ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح اگر دل کی دھرتی ناپاک ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ذکر کی کثرت کی جائے،
ذکر کی کثرت کی وجہ سے انوارات کی بارش برستی ہے، دل کے اوپر سے میل کو چیل دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کی ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کو چمکانے کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے ذریعے دلوں کو چمکایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کو یاد کرنے کے پھر دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم زبان سے کہیں اللہ اللہ اللہ، یقیناً یہ ذکر ہے، یقیناً یہ ذکر فائدے کا باعث ہے، یقیناً یہ ذکر ثواب کا باعث ہے۔ خود اللہ اللہ کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ذکر جو بندہ کسی اللہ والے سے سیکھے، پھر وہ ذکر بہت جلدی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ والوں سے سیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دل ذکر کیسے کرتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے ایسے دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، آپ کو حیرانگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ خود سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ والے خود سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوتی کہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ زبان دوسری زبان سے سیکھتی ہے اور دل بھی دوسرے دل سے سیکھتا ہے۔ زبان خود بخود اللہ اللہ نہیں شروع کرتی۔ ماں اپنے چھوٹے بچے کو بار بار بلواتی ہے، بیٹا بولو اللہ اللہ۔ وہ ماں محنت کرتی ہے تو بچہ بولنا سیکھتا ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ بندہ گونگا بہرا ہے۔ وہ گونگا نہیں ہوتا، وہ بہرا ہوتا ہے۔ وہ گونگا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو بولتے ہوئے سنا نہیں ہوتا، تو وہ کیا بولے گا؟ ہاں، جو بندہ پہلے بہرا نہیں ہوتا وہ سن لیتا ہے، بعد میں بہرا بھی ہو جائے تو وہ بولتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے معاشرے میں جو بہرے لوگ ہوتے ہیں وہ گونگے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے کسی کو کچھ بولتے ہوئے سنا نہیں ہوتا، اس لیے ان کی زبان نہیں بول سکتی، زبان اللہ اللہ نہیں کر سکتی۔ ایسی ہی دل سے سیکھتا ہے۔ کوئی دل ایسا ہو جو ذاکر ہو، اپنے دل کو اس دل کے ساتھ نتھی کریں، تو پھر ہمارا دل بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا۔ جیسے بندہ گونگوں کے درمیان ایک ٹھیک ٹھاک بچہ بھی چھوڑ دے کہ یہ کچھ سیکھے گا، بولنا نہیں سیکھ سکتا۔ گونگوں سے کیا سیکھے گا؟ اگرچہ وہ بول سکتا ہے لیکن نہیں سیکھ سکتا۔ اسی طرح ہمارے دل گونگے دلوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو یہ کیا اللہ اللہ سیکھیں گے؟ دل تب اللہ اللہ سیکھتا ہے جب کسی اللہ اللہ کرنے والے دل کے ساتھ اس کو جوڑا جائے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ کرنا پڑتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں پھر یہ وہ شیخ کا دل اللہ اللہ کرتا ہے تو مرید کا دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ تو بھائی میں جب اللہ اللہ کرتا ہوں تو وہ لوہا اللہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تار کے ذریعے یہ آواز جاتی ہے، چلو تار درمیان سے نکالے، میں یہاں سے موبائل ملاتا ہوں، دنیا کی دوسرے کونے میں کچھ بولتا ہوں، وہ وہاں وہ بولتا ہے، تو وہ کیوں بولتا ہے؟ یہاں یہ موبائل بولتا ہے، وہاں وہ موبائل بولتا ہے۔ اگر بے جان لوہے کے درمیان یہ کنیکشن جوڑا جا سکتا ہے کہ یہاں جو کچھ بول رہا ہے وہاں وہ لوہا وہی کچھ بول رہا ہے، تو ایک زندہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، روحانی طور پہ ایک اور دل ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو بہت ساری باتیں آج کل کی سائنس نے اتنی آسان کی ہیں ان باتوں کا سمجھانا کہ کوئی دشوار ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑیں گے تو ہمارے دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے دل کی دھرتی کو پاک کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ
ذکر کرے، ذکر کی کثرت سے انوارات کی بارش برستی ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بدولت اللہ والوں کی نگاہوں کی شعائیں جب پڑتی ہیں تو جیسے زمین پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو سورج کی شعائیں نجاست کو جلا کے ختم کر دیتی ہیں، ایسے ہی جب اللہ والوں کی نگاہوں کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر سے میل کو چیل کو جلا کر ختم کر دیتی ہیں۔ العین حق، آنکھ کی تأثیر حق ہے، آنکھ کی تأثیر حق۔ ہم کہتے ہیں نظر بد لگ جاتی ہے، جیسے نظر بد لگ جاتی ہے ایسی ہی نظر نیک بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد لگے تو اگلے پر منفی اثرات ڈال دے، بندہ ہے بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، جانور بیمار ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ نظر بد بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، تو اگر نظر بد اثر کرتی ہے تو نظر نیک اثر کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ والوں کی نظر کی تأثیر ہوتی ہے اور یہ نظر دل کے آر پار نکل جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دہلی میں ایک بزرگ نے اعتکاف کیا مسجد میں۔ اعتکاف کرنے کے بعد جب وہ نکلے، اللہ کی شان کے سامنے راستے میں مسجد کے دروازے کے سامنے کتا گزر رہا تھا۔ وہ اللہ والوں کی نظر کتے پہ پڑ گئی، بے اختیار پڑ گئی تھی، لیکن وہ نظر کا یہ اثر تھا کہ وہ کتا جہاں کہیں جاتا تھا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، آگے آگے کوئی نہیں چلتا تھا۔ اگر کہیں وہ کھڑا ہوتا تھا باقی کتے ارد گرد حلقہ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو جیسے ہم اپنے ظاہر کی فکر کرتے ہیں، جسم کی ضرورت غذا ہے اس کی فکر کرتے ہیں، دوا ہے اس کی فکر کرتے ہیں، لباس ہے اس کی فکر کرتے ہیں، اور سجاوٹ اور بناوٹ ہے اس کی فکر کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی بھی فکر کریں۔ ہمارے دل بھی ہماری توجہ کے محتاج ہیں، ہمارے دل بھی قابل رحم ہو چکے ہیں۔ اگر تکبر ہے ہم محسوس کرتے ہیں، حسد ہے ہم محسوس کرتے ہیں، کینہ ہے ہم محسوس کرتے ہیں، کیوں علاج نہیں کرتے؟ علاج کرنے والے الحمدللہ یہ اللہ والے، یہ دلوں کے روحانی امراض کے معالج ہوتے ہیں، اور ان کی صحبت کی برکت سے پھر یہ امراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ مہینے بعد یہاں پہ ہم اور آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مولانا عطاء الرحمن صاحب نے ماہانہ ہفتہ وار پروگرام شروع کر دیا، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ بیعت کرنے کے بعد جو اعمال بتائے جاتے ہیں ان اعمال اوراد و وظائف کی پابندی کریں۔ اوراد و وظائف کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے ڈاکٹر سے دوائی لکھواتے ہیں تو پھر دوائی کا استعمال ضروری ہوتا ہے، فقط پرچی جیب میں رکھنے سے بندہ شفا یاب نہیں ہوتا جب تک کہ دوائی استعمال نہ کرے۔ ایسے ہی جو اوراد و وظائف بتاتے ہیں یہ دوائی کی مانند ہیں، یہ اوراد و وظائف کریں گے تو پھر اس کے بعد صحت بھی مل جائے گی، روحانی طور پہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کریں گے۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما، نمازوں کی حضوری عطا فرما، سجدوں کا سرور نصیب فرما، مناجات کی لذت عطا فرما۔ کریم پروردگار، یہ احباب دور قریب سے چل کے آئے، بہنیں بیٹیاں بھی چل کے آئی ہیں۔ اللہ سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی تلاش میں لوگ دور قریب سے چل کے آتے ہیں۔ اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے، سب کو اپنا دیوانہ بنا دیجیے، غیر سے بیگانہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ایک ساتھی کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ کریم پروردگار، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہے، مسائل کو حل فرما، رزق کی تنگی ہے، تنگیوں کو دور فرما، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہے، اللہ لڑائی جھگڑوں کو محبت میں تبدیل فرما۔ ہمارے جو احباب اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔